والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. فقال الرحمن في القرآن يا أيها الذين آمنوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرة عين في الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معراج المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مع علي وعلي مع القرآن. صلوات. دوستان گرامی قدر، اتنی سارے دن کی محنت، سارے دن کی تھکن، احباب کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے اور سارے ماہ سیام کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے بات وہ کرنا چاہتا ہوں جو اس مہینے میں ہمیں کرنی چاہیے. برادران محترم، عزیزان من، تمام تر حمد ہے اس اللہ کے لیے جو کہ حمد کے لائق ہے. وہ اللہ کچھ موجود نہیں تھا، اس اللہ کا نور موجود تھا. حتیٰ کہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، شمس و قمر کی روانگی، زمین و آسمان کچھ موجود نہیں تھا، وہ اللہ موجود تھا. اس کی وحدانیت کی بہترین دلیل ہے وہ ایک کیوں کر ہے، اس کو ایک کیوں کر ہونا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا شریک کیوں نہیں ہو سکتا. اگر دو خدا ہوتے تو نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا. سمجھا رہی ہے؟ میں نے آج مجلس پڑھنی توحید اور نماز پہ ہے. حضرت آدم سے لے کر ختم الانبیاء تک ہر نبی نے مشکلات کو فیس کیا اور کرتے رہے. میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے روزہ بھی ہے، میں اتنی زیادہ آواز نہیں لگا سکتا، لفظوں میں وزن ہونا چاہیے. اگر تمام تر انبیاء کو اللہ نے کائنات پہ بھیجا ہے اور بے شک بھیجا ہے تو ان کا ایک مقصد تھا وحدانیت خدا کو بچانا، وحدانیت خدا کا اقرار خود بھی کرنا اور دوسروں کو بھی وحدانیت خدا کی طرف لے کے آنا. سمجھا رہی ہے؟
نہجُ البلاغہ کا پہلا خطبہ اگر اس کو پڑھ کے دیکھا جائے تو حیران کن انکشافات ہیں، اتنے حیران کن انکشافات ہیں۔ زمین کی خلقت کا تذکرہ بھی اشاروں میں موجود ہے، اور آسمانوں کی خلقت کا بھی تبصرہ اشاروں میں موجود ہے۔ اب قوم چونکہ واہ واہ پہ لگ گئی ہے، قوم ٹوٹی کو زیادہ پسند کرتی ہے، قوم چہرہ شناس ہے۔ آج تک ہماری قوم کے اندر کسی ایک گھر میں بھی سختی سے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا پیغام دیا گیا ہوتا تو آج کوئی ایک بندہ بھی بے نماز نہ ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اب علماء سے اگر جس وقت ہم جیسے طالب علم، ہم جیسے طلباء و طالبات سوال کرتے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں، ان کے آنچل میں، ان کی دہلیز پہ سوال رکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ استاد محترم ہمیں نماز بھول جاتی ہے، ہمیں نماز میں اور طرح کے خیال آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کا ترجمہ یاد کرو۔ مقصد کیا ہوا؟ مثلا آپ نے سورہ الحمد پڑھی ہے تو اس کا ترجمہ، سورہ انا انزلنا پڑھی ہے اس کا ترجمہ، سورہ انا آتینا پڑھی ہے اس کا ترجمہ، سبحان ربی العظیم پڑھا ہے اس کا ترجمہ، سبحان ربی الاعلی پڑھا ہے اس کا ترجمہ، اٹھے ہو بقول اللہ قوتہ اقوم معکم تو اس کا ترجمہ اس لیے یاد کرنا ضروری ہے کہ آپ کو خالق کائنات کی ربوبیت کا احساس ہو سکے۔ برادران محترم، عزیزان من، میری 8 سال کی سروس ہے۔ اس سروس میں، اس ذکر حسین میں نے کبھی بھی جو اچھا بعض ذاکرین ایسے ہوتے ہیں جن کو من و ان پیغام معلوم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہوتا، ہر ذاکر کو پیغام معلوم ہے، ہر مولوی کو پیغام معلوم ہے، لیکن برادران ذاکرین کی صرف یہ مجبوری ہے کہ اگر ہم ایسی باتیں کریں گے تو ہمیں کون دعوت دے گا؟ لیجئے، رزق کا وارث اللہ ہے، صدقہ محمد و آل محمد کا ہے، کوئی دعوت دے نہ دے اس کی اپنی مرضی، لیکن مسائل شریعت منبر پہ بتانا ہوں گے۔ یہ کوئی دعوت؟ دیکھیں، حضرت امیر المؤمنین لنگر آسمان و زمین وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین کے مصداق امام ارشاد گرامی فرماتے ہیں، اے میرا شیعہ، اے حضرت انسان، تیرا دو طرح کا رزق ہے، ایک رزق تو تلاش کرتا ہے، ایک رزق تجھے تلاش کرتا ہے۔ جو رزق ہم تلاش کرتے ہیں اس میں نہ حرام کی پرواہ، نہ حلال کی پرواہ، نہ خمس کے غصب ہو جانے کی پرواہ، نہ زکوٰۃ کے غصب ہو جانے کی پرواہ۔ دھڑا دھڑ لوگ غوربا کی زمینوں پہ قبضے کر کے ملکی لیول کے بادشاہ کرواتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد گرامی فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، پھر فرمایا ہے کہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے۔ اس کے بعد یہ میرا آج عنوان توحید بھی ہے، عنوان نماز بھی ہے، تو میں روزے کے ساتھ بوضو کھڑا ہوں، آل محمد علیہ السلام کی شفاعت مجھے نصیب نہ ہو اگر کوئی ایک فرد، کوئی ایک ملت کا سربراہ، کوئی ایک ادارے کا سربراہ اپنے ادارے کو ٹھیک کر کے چلائے تو کسی ادارے کے نچلے لوگوں کی جرت ہی نہیں کہ اس کے نافرمانی کریں۔ بھائی ملکی لیول کے جو معاملات ہوتے ہیں، مثلا کوئی عمران خان کو مانتا ہے تو وہ عمران خان کوئی لائف کو سوچے گا، کوئی نواز شریف کو مانتا ہے نواز شریف کو سوچے گا، کوئی زرداری کو مانتا ہے زرداری کی سوچے گا، جو جس کو لیڈر مانتا ہے اس کی سوچے گا۔ تو پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں یہ عام لیڈر ہیں، عام لیڈروں سے سبق نہیں سیکھے جاتے، لاتا ہے۔ کسی نے میرے تک حال ہی میں چند پیغام پہنچائے، ان تک میسج جانا چاہیے، اور کسی کے تھرو میرے لیے پیغامات کو کنوے کیا گیا کہ رضا فلاں جگہ پہ پڑھا تو اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں آؤ، گولیوں، پتھروں، تیروں، تلواروں، نیزوں، میرا بدن حاضر ہے، لیکن پیغام حسین پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ پیغام امام حسین پہ کمپرومائز کرنا میرے لیے حرام ہے۔ امام حسین کا پیغام آدم سے لے کر ختم الانبیاء تک جتنے بھی معصوم نبی آئے ان کے آنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور حضرت مولا متقیان سے لے کر مہدی دوران تک معصوم امام آئے تو ان کے بھی آنے کا مقصد ہے۔ ان کے آنے کا مقصد یا تو تفہیم قرآن ہے، یا تفسیر قرآن ہے، یا واجب پردہ ہے۔